یہ جو آبلیگیشن یا 10th محرم کی جو عظمت ہے جو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کا موسیٰ علیہ السلام کے ایونٹ سے کیا تعلق ہے؟ بالکل احسنت. شیخ بنی اسرائیل کیوں روزہ رکھتے تھے عاشوراء کے دن؟ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں خرچ زیادہ کرنا چاہیے فیملی کے اوپر یا لوگوں کے اوپر اور اس سے برکت ہوگی. اور وہ کہتے ہیں جنرلی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ فرض ہے لیکن برکت تک تو وہ کہتے ہیں کہ برکت ہوگی. اور اوبیسلی کوئی کون سا ایسا خبیث سی بندہ ہوگا جو اپنی زندگی میں برکت نہیں چاہتا، جس نے اپنے بچوں کے اوپر وسعت کی، بچوں کو کھلایا پلایا. عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورے سال وسعت اور برکتوں اور رحمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے. لیکن پہلی جو دلیل ہے یعنی 12 مہینوں کے متعلق وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ 12 مہینے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انداز میں اس کو سٹیمپ لگا دیا، ٹھیک ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی یہ جو 12 مہینے ہیں یہ جب تخلیق سماوات و ارض سے ابتدا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوڈے از اے ویری اسپیشل ڈے بیکاز دس از دا منتھ آف محرم. اکثر لوگوں کو محرم کا ان اٹس ہولسٹک اپروچ نہیں پتہ ہوتا، تو وی ہیو ڈیزائن دس سارٹ آف کنورسیشن رائٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود دا ویری بیس. اگر کسی بندے کو کچھ بھی نہیں پتہ اسلام کا، انشاءاللہ ویل گو ان سچ این آرڈر کہ اس کو بھی پتہ چل جائے اباؤٹ دا امپورٹنس آف دس منتھ. And inshallah in the very next episode we are going to also talk about the incident of Karbala. So let's just begin. Inshallah we have Sheikh Saifullah with us. Assalamu alaikum Sheikh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا شیخ، سب سے پہلے تو as we discussed earlier on as well کہ اسلامک جو کیلنڈر ہے ایئر کا it has 12 months، اور جو ہمارا آج کل کا کیلنڈر چل رہا ہے تو وہ بھی 12 منتھس ہیں. سو یہ جو نیمز ہیں ڈفرینٹ اسلامک کیلنڈر کے منتھس کے، اس کا اوریجن کہاں سے ہوا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو ویریفائی کر دیا، کیونکہ جو قرآن ہے اٹس اے بک آف فرقان، ٹھیک ہے، یہ رائٹ اور رانگ کے درمیان میں ڈسکریمنیٹ کرتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا پری عرب جو ٹائم تھا اس میں بھی they were pretty much aware of these 12 months. تو ان کا جو نیم ہے وہ کہاں سے آیا؟ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ویریفائی کر دیا کہ ٹھیک ہے بے شک جو 12 months ہے وہی ہیں. تو ہم پھر بات کرتے ہیں 2 ٹاپکس کے اوپر. ایک تو 12 months کہاں سے آئے اور اس کے بعد یہ اسلامک کیلنڈر میں چینج کیسے ہوا. بالکل ماشاءاللہ. اس میں پھر آپ اپنے بھی ماشاءاللہ ارشادات اور پوائنٹس انپٹ ڈالیں. اس میں تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب اسلام آیا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میرے بعثت ہوئی ہے پچھلے جو اخلاق ہے ان کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی ان وجوہات ون آف دا ریزنس آف دا وحی اینڈ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سیکنڈلی اسلام جب آیا تو اسلام نے ایام جاہلیت میں جو اچھی چیزیں ہیں یا جو اسلام کے ساتھ کانٹرڈکشن نہیں کرتی اس کو ختم نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، یا جو چیزیں اسلام انکریج کرتی اس کو رکھا ہے. اور اسی طرح اور بھی مختلف چیزیں. اس کا کانٹیکسٹ میں دے دیتا ہوں، سوری میں چیز ایڈ کرتا ہوں لیکن یہ ضروری اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ سو بیسیکلی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیٹ از دا سیم پلیس جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام آئے. بالکل احسنت. تو جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ مختلف ایام میں مختلف انبیاء آتے رہے اور ان کے لوگ پھر اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرتے گئے اور جو ان کا صحیح ورژن تھا وہی کا یا شریعت کا اس کو انہوں نے چینج کر دیا. تو جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ یہ ساری چیزیں لے کر آئے ڈیوائنلی، جس طرح حج کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، کعبہ کا اور باقی سارے، حتیٰ کہ توحید کا کانسیپٹ. جی بالکل بالکل، سارے انبیاء کا ایک ہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے.
تو درمیان میں جو بھی لوگ آئے انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پہ جو جتنی چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی تھیں لوگوں کو اس کو پکڑ کے ڈسٹارٹ کر دیا, کچھ پلس کر دیا, کچھ مائنس کر دیا, کچھ بیس رہتے تھی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور جب نبوت کا دور شروع ہوا تو پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی ساری چیزیں باہر نکال دیں جو پیور فارم میں نہیں تھی, بالکل, اور ان چیزوں کو ویریفائی کر دیا جو پیور فارم میں, بالکل, اور اس میں مزید اضافہ بھی کیا. بالکل احسنت. تو اس میں ہمارے پاس جو پہلی جو دلیل ہے یعنی 12 مہینوں کے متعلق وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, بے شک اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ 12 مہینے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انداز میں اس کو سٹیمپ لگا دیا, ٹھیک ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, یعنی یہ جو 12 مہینے ہیں یہ جب تخلیق سماوات و ارض سے ابتدا ہے, ٹھیک ہے. یہ پہلی بات اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. منہا اربعۃ حرم, اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم, یہ اللہ تعالیٰ کا واضح دین ہے. فلا تظلموا فیہ انفسکم, اس میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سے یہ خلقت سما و ارض ہوئے اس وقت سے 12 مہینے, ٹھیک ہے. دوسری بات اس میں اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا قرآن میں ان 12 مہینوں کے نام ذکر ہے ایگزیکٹلی. تو اس میں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 مہینوں کا ایگزیکٹلی نیمز قرآن میں نہیں مینشن, لیکن قرآن میں جو مینشن ہے وہ جو سیکرڈ منتھس ہیں جو یعنی اشہر الحرم ہیں اس کا ذکر ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں 4 کا ذکر ہے, بالکل, یعنی 4 کا ذکر نہیں, عفواً اس میں یعنی اس میں بعض کا ذکر ہے, 4 کا ذکر نہیں ہے. لیکن شیخ اس کے علاوہ بھی رمضان جس طرح مینشنڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ منتھس مینشنڈ ہے. نہیں, اس کے علاوہ نہیں ہے نا, اس کے علاوہ مینشن نہیں, اس کے علاوہ ہمیں حدیث میں ملتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن میں تو مینشن نہیں ہے, حدیث میں مینشن ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک اور بات جو ہے یہ قمری مہینوں کی بنیاد پر نہیں ہے, صرف ایک ہی رمضان ہی بس ہے, وہی تو میں نے کہا نا. تو بائی نیم جو مینشنڈ ہے وہ صرف رمضان کا مہینہ ہے. چلیں جو 4 سیکرڈ منتھس یا حرمت والے مہینے ہیں اس میں سے ایک منتھ ہو گیا رجب, ذوالحجہ, ذوالقعدہ اور اس کے بعد محرم, ٹھیک ہے. یہ 4 سیکرڈ منتھس کا کانسیپٹ بیسیکلی کیا تھا ان لوگوں کے نزدیک, اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی کیا ہے؟ بالکل احسنت. دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, یہ 3 مہینے الگ سے ہو گئے, پھر رجب, ٹھیک ہے, یہ 4 مہینے. اب اس کی کیا یاد کرنا بھی بہت آسان ہو, کیا خصوصیت ہے اس میں؟ ایک تو خصوصیت یہ ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. یہ ہمارے پاس ایک واضح کلیئر حدیث جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 مہینے کون سے ہیں, بخاری مسلم کی روایت ہے. دوسری بات, what is the specialties اور properties of this؟ نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مہینے تھے نا یہ یعنی ایام جاہلیت میں بھی اس کی تعظیم کی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. اور اس کے وہ خصوصیت میں سے یعنی بعض خصوصیت, نمبر 1 ایک تو ان مہینوں میں گناہ جو ہے نا, گناہ وہ اس کی عظمت زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے جیسے تفسیر ابن کثیر میں ہے الظلم فی الاشہر الحرم اعظم خطیئة ووزرا من الظلم فیما سواها وان کان الظلم على کل حال عظیم. یعنی وہ کہہ رہے کہ ان خاص مہینوں میں ظلم کرنا عام دنوں میں سے زیادہ اس کی خطرناکی ہے, زیادہ ہولناک ہے. عام دنوں میں there is it's not good, but in these sacred days or month it's more dangerous than others. دوسری خصوصیت یہ ہے, بعض علماء اور بعض محدثین سے مذکور ہے کہ اس میں جو حسنات اور نیکیاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایام جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, ان مہینوں میں قتال سے وہ رکتے تھے,
ٹھیک ہے نا. اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ جو عربس تھے وہ بہت زیادہ قتال ٹرائبس وہ ہر ٹائم لڑتے ہر رہتے وقت تھے. ٹھیک وہ ہے, آرام کرتے ہی نہیں تھے نا, ان کا کام یہی تھا. اچھا تو اللہ اچھا یہ سبحانہ بھی وتعالیٰ ایک اور میں اس میں ایک اور سارے عرب نہیں تھے اس طرح. سم ٹائم کیونکہ نا میں نے دیکھا کہ سم اورینٹلسٹ اس چیز کو بڑا جنرلائز کرتے ہیں اور ایسا پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ آل عرب ویئر باربین, کیا بولتے ہیں اس کو, باربیرک, یعنی وہ بہت زیادہ نہیں, سارے اس طرح نہیں تھے. مطلب یہ ایک غالب ماحول تھا, اس کا مطلب نہیں کہ سارے تھا. تو اب تب کوئی ایمریٹس کی یا باقی کوئی فلائٹ کا سسٹم تو تھا نہیں, لوگ ٹریول کرتے تھے صحرا میں کیملز کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 4 سیکرڈ منتھس ڈکلیئر کیے اور تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ اچھی طرح پکڑ لیا کیونکہ دیز ور دا منتھس آف پیس فار دیم. ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی کسی سے لڑتا نہیں تھا, ٹریولنگ سیف ہوتی تھی حج کے لیے, عمرے کے لیے, ایون ٹریڈ کے لیے. تو یہ ان کی سینٹٹی تھی اور اس سینٹٹی کو ایون وہ بھی بلیو کرتے تھے کہ یہ جو حرمت والے مہینے اس کو بلیو کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں آج کل کے مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ایک تو سینٹٹی کوئی نہیں, سیکنڈلی وہ مہینے کب آئے کب گئے وہ بھی نہیں پتا. ٹھیک, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی جسٹ امیجن, وی نو دیٹ دس از 2025 بٹ وی ڈونٹ نو ہمارا اسلامی مہینہ کون سا ہے, یہ کون سا سال ہے, محرم کا کون سا سال ہے بھائی جان, پتہ نہیں ہمیں. 1445 یا 1445 سال ہو گئے سے نہیں پتا, لیکن انگلش کا پوچھے ایک دم پتا ہے. یہ ہماری آئیڈینٹی کرائس کی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں, اب محرم کا مہینہ چل رہا ہے, اس میں لوگ کس طرح کھلم کھلا گناہ کی حرکتیں کرتے ہیں, کس طرح ہمارے میڈیا والوں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے چیزوں کا بھی. اور اسی طرح کفار نے ایک اور حرکت کی, کیا تھا وہ جو آپ نے ایک مینشن کیا تھا, انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ کیا کرتے تھے, اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کر دیا, یعنی کلیئر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ 4 وہ ہیں حرم والے مہینے, حرمت والے مہینے. کفار کیا کرتے تھے, اس کو بھی آگے پیچھے کرتے, اس میں بھی ہیلے بہانے کرتے ایسے کہ وہ کہتے تھے کہ یار یہ محرم والا مہینہ نہیں ہے. کیوں, اس وقت ابھی ٹائم اور ڈیٹ فکس نہیں ہوتا. ابھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ تاریخ ہجری کیسے شروع ہوئی. ٹھیک ہے شیخ, تو یہ جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ پھر آیا کیسے, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیلنڈر ہو گیا, یہ منتھس تھے. اسلامک کیلنڈر کی جو بنیاد ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ بالکل دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں رکھی گئی. دوسری بات کب رکھی گئی, 17 after ہجری, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں. جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت اسلامیہ بہت وسیع ہو گئی تھی, یعنی جو زمین ہے مسلمانوں کی وہ اتنی وسعت ہو گئی تھی کہ اس میں اگر کوئی آتا ہے نا لیٹر, آفیشیل لیٹر, اس میں کیا لکھا ہوتا تھا, اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ مثلا جیسے انگلش تاریخ ہے یا عربی تاریخ, اس طرح نہیں ہوتا. اس میں لکھا ہوتا تھا شعبان, شوال, رمضان. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس, جیسے کہ ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے, ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے کہ رفع الی عمر بن الخطاب سکن, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آفیشیل لیٹر آیا حکومتی, اس میں لکھا ہوا ہے شہر شعبان. تو حضرت عمر نے پوچھا ایو شعبان, ہمارا یہ والا شعبان یا پچھلا شعبان؟ اب کیا ہو گیا, مس انڈرسٹینڈنگ, مس کمیونیکیشن, یا ایک غلطی ہو گئی, یعنی یہ تو پتہ نہیں چلا کہ ایئر کون سا. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ ثم قال لاصحاب النبی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو صحابہ تھے ان سب کو جمع کیا اور کہا ضعوا للناس شیئا يعرفونه, ایسی چیز کوئی ہم ڈٹرمن کرتے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس سال میں جی رہے ہیں. فقال بعضهم, تو بعض صحابہ نے کہا ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے رکھتے ہیں, بعض صحابہ نے کہا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے رکھتے ہیں, بعض نے کہا کہ ہم ہجرت سے رکھتے ہیں. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ, جنہوں نے کس نے مشورہ دیا تھا کہ ہجرت سے کریں, بعض روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے یہی کرتے ہیں ہجرت سے. کیوں, انہوں نے کہا فقال الہجرت فرقت بین الحق والباطل فجعلها مبدأ للتاریخ, کیونکہ ہجرت نے حق اور باطل کو واضح کر دیا اور ادھر سے اسلام کی یعنی ابتدا شروع ہوئی. تو انہوں نے پھر یہ یعنی ہجرت کا جو وقت ہے اس کو انہوں نے ایک اسلامی کیلنڈر کے مطابق, اور بھی بعض روایت ہے کہ کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ رومن امپائر اور ان
کے اپنی تواریخ ہوتی تھی، یہ بھی آتا ہے. لیکن شیخ یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کون سا منتھ پہلا منتھ ہونا چاہیے، ہاں اس میں بھی، ہاں بالکل احسنت، تو وہ بھی انہوں نے محرم ہی چوز کیا. بالکل اس کے بھی علماء ڈفرینٹ ریزنز دیتے ہیں. بالکل. ایک ریزن تو یہ دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اس کے فوراً بعد جو منتھ تھا وہ یہی منتھ تھا محرم کا. بالکل ٹھیک. کچھ لوگوں نے کہا کہ حج کے فوراً بعد محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، بالکل، کیونکہ حج ہوتا ہے تو بندہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آتا ہے، ایک ہوپ کی سائڈ پر چل جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی سب سے افضل ترین روزہ رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم ہے. تو اس سے، اور اس میں ایک اور بات، ایک خصوصیت کیا ہے، ادھر انہوں نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کر لی، شہر اللہ المحرم. یہ کسی اور مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. اس کو ہم کہتے ہیں نسبت تشریف و تکریم، جیسے بیت اللہ، آسان لفظوں میں کیا ہے، آسان کر لیں کیونکہ میرے آسان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو ایک آنر کرنا چاہتے ہیں، ڈگنیٹی دینا چاہتے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. احسنت، بارک جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنر دیا کعبہ کو تو اس کو کہہ دیا بیت اللہ. اس طرح مسجدوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر ہیں. کلیم اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ ایکچوئل گھر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آنر کر رہے ہیں. اور آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی شیخ اسی طرح قرآن میں کچھ آتا ہے، اسی طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں نا روح اللہ، آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی سملر ٹو دیٹ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس میں روح پھونکی. تو یہ ایک، جو لوگ عربک سے فیملیئر نہیں ہے، یہ جو جب ہم اس طرح کی ورڈ یوز کرتے ہیں پوزیسر یا سم تھنگ دیٹ از بینگ پوزیسڈ بائی سم ون، تو اس میں ایک ایلیمنٹ آف آنرشپ آ جاتی ہے. تو شیخ دس از دی اونلی منتھ جس کو شہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے. بالکل بالکل احسن. تو اسی سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، ریوارڈ کا پتہ چلتا ہے. اچھا، اب ہم پرٹیکولرلی جاتے ہیں کہ 10th محرم ہی کیوں، ٹھیک ہے، اور کیا جس طرح آپ نے حدیث کہا ہے کہ افضل ہے رمضان کے بعد روزے رکھنا، اس میں تو کیا مسلم کے پاس آپشن ہے کہ وہ جتنا مرضی چاہے روزے رکھیں یا 10th محرم اسپیسیفک ہے، اور از اٹ اوپن؟ دیکھیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک ہسٹری بتاتا ہوں. ایک یعنی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ، عاشورہ کے دن قریش جاہلیت میں روزہ رکھتی تھی. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ صامہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے تو انہوں نے بھی روزہ رکھا. وامر بصیامہ، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. فلما فرض رمضان قال من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اور جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو انہوں نے عاشورہ کے متعلق کہا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور اسی طرح اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مطلب بتا دیتا ہوں. مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا کہ وہ عاشورہ کے اوپر روزے رکھیں، بالکل اسی طرح جس طرح رمضان میں آج کل ہمارے اوپر فرض ہے روزے رکھنا. لیکن جب مسلمان پہلے روزے رکھتے تھے، پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام اتارا کہ رمضان میں روزے فرض ہو گئے، تو جو یہ والا حکم تھا عاشورہ کے دن کا روزے رکھنے والا، وہ ایبروگیٹ ہو گیا، منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہ فرض سے ایک والنٹیئرلی ایکٹ بن گیا، مستحب عمل بن گیا. اس کی ہم ڈیٹیلز بتائیں گے. لیکن اب جو فرض ہو گیا وہ ہو گیا رمضان کے اندر روزے رکھنا. تو مسلمانوں کو ایک نارم رہا ہے. بالکل. اچھا شیخ، یہ جو آبلیگیشن یا 10th محرم کی جو عظمت ہے جو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اس کا موسیٰ علیہ السلام کے ایونٹ سے کیا تعلق ہے؟ بالکل احسنت. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا رأى یہود تصوم،
کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں. تو کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیا کیا؟ آزاد کیا فرعون سے، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں بنسبت تمہارے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی تلقین کی. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا یعنی مستحب عمل ہے. کچھ احادیث میں یہ بھی آتے ہیں اینڈ کریکٹ میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا باقی ساروں کو بھی کہ وہ بھی روزہ رکھیں. ٹھیک، یہاں تک کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی انکریج کیا گیا کہ آپ روزہ رکھیں. مسلمانوں کو کہا کہ اگر آپ نے کچھ کھا لیا تو ٹھیک ہے، اب پورا دن باقی فاسٹ کرو، اور اگر نہیں کھایا تو اس دن میں روزہ رکھو. یہ جب واجب تھا، ٹھیک ہے، ہاں یہ اس وقت کی بات ہے، کیونکہ وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم کے سمعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی ایک روایت میں ہے کہ ایک بندے نے جب رجل امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل من اسلم ان ینادی فی الناس، ایک بندے کو کہا کہ تم یہ اعلان کر دو کیا، ان من اکل فلیتم بقیت یومہ، جس نے کچھ کھا لیا ہے وہ باقی وقت روزہ میں گزارے. ومن لم یأکل ومن لم یکن اکل فلیصم، اگر کسی نے نہیں کھایا تو وہ باقی دن روزہ رکھے. یہ وجوب کی دلیل ہے. فإن اليوم یوم عاشوراء، یہ ایک ہو گیا جب واجب تھا. دوسرا، جب دلیل آف اوبلیگیشن کیا بولتے ہیں اس کو، نسخ کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ روایت ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں، دونوں ایک ساتھ ہی ہے. پہلی وہ روایت ہے پھر یہ روایت ہے، کیونکہ بخاری مسلم کا ایک منہج ہے، وہ پہلے وہ چیز لاتے جو نسخ نہیں ہوئی، پھر اگر اس کو کسی آیت نے حدیث نے نسخ کیا تو پھر وہ اس کے بعد لاتے ہیں. مطلب بخاری مسلم کی میتھڈالوجی یہ ہے کہ پہلے وہی چیز آتی ہے جو منسوخ نہیں ہوئی، جو اوبلیگیشن نہیں ہوئی، ٹھیک، اور اس کے بعد وہی چیز آتی ہے جو نسخ ہو گئی، جو ہوگی ہے، جو مثلا جس چیز نے نسخ کر دی ہے. مثلا پہلے وہ حدیث آتی ہے کہ جس میں کہ واجب ہے، اب دوسری اس کے بعد یہ حدیث آتی ہے جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ نہیں، اب وہ وجوب ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے پر ریکمینڈڈ ہے سنت. تو بخاری مسلم کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے وہی چیزیں لے کر آتے ہیں، ٹائم کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. پہلے والی ٹائم کے لیے آتے ہیں، اس میں چیزیں فرض ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں ہجرت یا جس طرح اسلام نازل ہوتا گیا اور وہی کا سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد وہی روایات لے آتے ہیں جو نسخ کی گئی. بالکل احسن، تاکہ لوگوں میں کلیئرٹی رہے کہ یہ پہلے والا حکم تھا اور یہ بعد والا. اب یہ جو پہلے والا حکم ہے اس میں ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ واجب ہوگی. اب دوسرا والا حکم کیا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عاشوراء ولم یکتب علیکم صیامہ، اور تمہارے اوپر اس کا روزہ رکھنا واجب نہیں کیا گیا. وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں روزہ رکھ رہا ہوں. فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، اگر تم میں سے کوئی چاہے تو وہ روزہ رکھے، اگر تم میں سے کوئی نہ چاہے تو روزہ نہ رکھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب کیا ہو گیا، ریکمینڈڈ ہو گیا، ناٹ اوبلیگیٹری ایکٹ آف ورشپ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ایک اور اس کی فضیلت جو ہے نا، فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح یعنی مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، یعنی اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلے سال والے گناہ معاف کر دے گا اس دن اگر کسی نے روزہ رکھا. بعض روایات میں چاہے اس میں کلام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں سینیریوز میں پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، ایک میں 1 سال کے اور ایک میں کافی زیادہ. شیخ، بنی اسرائیل کیوں روزہ رکھتے تھے عاشوراء کے دن؟ بنی اسرائیل کیونکہ وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کے پیروکار، اور یہود جو ہیں وہ رسول حضرت موسیٰ کے پیروکار یا ان کے دین کے اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اسی لیے جب وہ سمجھتے تھے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تو وہ شکرانے کی طور پر روزہ رکھتے تھے. جیسے ہمارے اسلام میں کیا ہے، سجدہ شکر ہے نا، جس پہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بلال فلپس نے ہمیں وہ کیا تھا، اسی طرح ان کے ہاں روزہ شکر کیا جاتا تھا. شیخ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ پھر تو موسیٰ علیہ السلام زیادہ ہم مسلمانوں سے قریب ہیں، تو اس لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ہم بھی روزہ رکھیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم شکر کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ ہمارے وہ ہیں ان کا. تو اس سے میں استدلال کوئی بندہ یہ لے سکتا ہے کہ ہم شکرانے کا روزہ رکھ سکتے ہیں. احسنت برادر، آسک کا ویری گڈ کویسچن. اب اس کے اوپر مجھے سرچ کرنا پڑے گا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنا چاہتا. ٹھیک ہے نا، میں 1 سیکنڈ دیکھ لیتا ہوں.
الحمدللہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ہم سرچ کر سکتے ہیں الحمدللہ. اپنی طرف سے جواب دینے سے بہتر ہے بندہ ایک چیز کنفرم کر لے. تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہے, آپ سجدہ شکر جیسے کر سکتے ہیں اسی طرح آپ روزہ شکر بھی کر سکتے ہیں, اور جمہور علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو ان کی توبہ کی بشارت دی, ان کا ایک خاص قصہ ہے, اس تفصیل میں نہیں جاتے, تو جب انہوں کو یہ قصہ ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی, تو کیا ہے, تو روایت میں فلما جاءتہ البشرا بتوبۃ اللہ خر ساجدا, جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشرا یعنی گڈ نیوز ملی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی, انہوں نے سجدہ شکر کیا. اس سے علماء نے قیاس کیا کہ اگر سجدہ کو شکر جائز ہے تو روزہ شکر بھی جائز ہے. اور اسی طرح اس حدیث سے بھی جو ابھی ہم نے پڑھی, ٹھیک ہے نا, کہ اگر ہم یعنی یہ یہود حضرت موسیٰ کے نجات کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں اور ہم نے بھی رکھا, تو ہم بھی تو شکرانے کے طور پر رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق, کان یصوم یوما ویفطر یوما, یعنی حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں علماء نے کہا کہ یہ بھی شکرانے کے طور پر آپ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج. ایک لاسٹ کلیئرٹی لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے, یا کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں خرچ زیادہ کرنا چاہیے فیملی کے اوپر یا لوگوں کے اوپر, اور اس سے برکت ہوگی, ٹھیک. تو یہ جو اور وہ کہتے ہیں جنرلی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ فرض ہے, لیکن برکت تک تو وہ کہتے ہیں کہ برکت ہوگی. اور اوبیسلی کون سا ایسا خبیث سی بندہ ہوگا جو اپنی زندگی میں برکت نہیں چاہتا, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو. تو کوئی پرٹیکولر اس کے بارے میں ایویڈنس ہے, کوئی حدیث ہے, کوئی متن ہے, یا یہ کیا افعال صحابہ ہیں یا تابعین یا تبع تابعین کے اوپر ہے کہ وہ اس ڈے کو برکت کے لیے کچھ اسپینڈنگ زیادہ کرتے تھے. دیکھیں اصل میں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اپنے بال بچوں پر کو کھلانا پلانا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اچھی بات ہے, لیکن اس کو خاص اس عاشورے کے دن مخصوص کرنا اور اس کو بولنے کہ یار یہ بہت ہی ریکمینڈڈ ہے, اس میں زیادہ ثواب ہے, یا اس کو عید کی طرح منانا, یہ اس میں اصل میں نا ایک حدیث ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی یہ کہتا ہے وہ غلط ہے یا وہ ہے, اس میں وہ ایک حدیث کے اوپر رلائے کرتے ہیں جو امام بیہقی نے روایت کی اپنی شعب الایمان میں. اس حدیث میں کیا ہے, اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ, جس نے اپنے بچوں کے اوپر وسعت کی, بچوں کو کھلایا پلایا عاشورے کے دن, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورے سال وسعت اور برکتوں اور رحمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے. لیکن یہ روایت سندن ضعیف ہے محققین محدثین کے نزدیک, اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم يصح حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التوسعۃ یوم عاشوراء وهو من المحدثات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں کہ انہوں نے کہا کہ عاشورے کے دن آپ اپنے بال بچوں کو زیادہ کھلاؤ پلاؤ اور زیادہ وسعت اور کھابے شابے لگاؤ اور لنگر لگاؤ, بلکہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَهُوَ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ, یعنی وہ بدعتوں میں سے ہے, اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ سنت ہے. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ یہ بھی بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ کو انسیڈنسلی جو کربلا کا واقعہ ہے اور اس کے متعلق انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے, جو ان کی جو شہادت ہے وہ بھی کو انسیڈنسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10th آف محرم کو ہی رکھی. بالکل. تو دس از آلسو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہے کہ جو پوڈ کاسٹ پورا تھا اس کا مین فوکس تھا اباؤٹ دا انسیڈنٹ بفور کربلا اینڈ دا امپورٹنس آف محرم, اور یہ بھی بتانا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ جو محرم کا مہینہ ہے اٹ از ناٹ sacred only due to that incident. ٹھیک. اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ایک علیحدہ سے ریکارڈنگ کریں گے, اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. ایک پوائنٹ وہ یہ کہ روزہ رکھنے کا کیا اس میں وہ ترتیب ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی روایت ہے کہ لئن بقیت الی قابن لأصومن التاسع, اگر میں اگلے سال تک رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. اس سے علماء نے عاشورے کے روزہ رکھنے کے 3 مراتب بیان کیے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مراتب صوم عاشورہ 3 مراتب. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے صرف
10वें तारीख को रोज़ा रखना, ये दिस इज़ द एट लीस्ट, कम अज़ कम आप 10वें को, दिस इज अलाउड, दिस इज़ अलाउड। दूसरा जो है, दूसरा मर्तबा, सेकंड लेवल, वो क्या है कि आप 9-10 को रखें, विच इज प्रेफर्ड, बिकॉज आप उसमें यहूद की मुखालफत करते हो। तीसरा जो ज़्यादा फिल एहतियात, जैसे इब्न क़य्यिम कहते हैं, वो क्या है कि 9, 10, 11 तीनों रखें, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है 9 और 10, लेकिन अगर आप तीनों रखें तो अच्छी बात है इमाम इब्न क़य्यिम के मुताबिक। तो ये मैंने सोचा ज़रा ये ऐड कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 322630000005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.